کیا حال ہے مومن صاحب کا؟ ٹھیک ہو گئی طبیعت؟ اچھا، کافی بڑی کلاس ہے ماشاء اللہ. فائدہ نہیں صرف. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل لعبادی يقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ربكم عالم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا
أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقل عبادی یقول التی ہے آسن، اور میرے بندوں سے کہہ دے کہ بہترین بات کیا کریں، ایسی بات جو سب سے اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے یا فساد ڈالے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان یقیناً انسان کے لیے کھلا کھلا دشمن ہے۔ یہاں معاشرے کے آپس کے تعلقات کے ذکر میں خصوصیت سے حسن کلام کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر فساد کلام کے بد ہونے کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور اکثر معاشرے کی اصلاح کلام کے حسین ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اور عام طور پر انسان سوچتا بھی نہیں کہ کسی کی بات کے جواب میں کیسی بات کر گیا ہے، حالانکہ ایک چھوٹی سی کڑوی بات جو ہے وہ اس معاشرے میں کس گھول دیتی ہے، نفرتوں کے زہر پھیلا دیتی ہے۔ تو شیطان نے چونکہ مسلمانوں کے معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، اور اس کے اولین مقاصد میں یہ ہے کہ مسلمان سے لڑ پڑے اور خدا کے بندے توحید سے ہٹ کر متفرق ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت کی یہاں بہت اہمیت ہے کہ میرے بندوں کو یہ سلیقہ سکھا دے کہ وہ بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، بلکہ بہترین بات کیا کریں۔ شیطان ان کے درمیان نفرتیں پھیلانے پر تلا بیٹھا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اس کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جو انسان کی بھلائی کا موجب بنتی ہو۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم اور ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے تجھے ان پر ذمہ دار نہیں بنایا۔ یہاں جو یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو رحم فرما دے، اگر وہ چاہے تو عذاب دے دے، اس کا تعلق عالموں سے ہے۔ ربکم عالم بکم، وہ تمہاری باتوں کی جڑیں اندرونی طور پر، اندرونی گہرائی تک جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سی بات اس لائق ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان پر رحم کیا جائے، اور کون سی بات ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو سزا دی جائے۔ اور یہ سزا دینا یا رحم کرنا یہ عالم الغیب و شہادہ کو ہی زیب دیتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ ان امور میں رسول بھی نگران نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجتاً فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے تجھے ان پر ذمہ دار نہیں بنایا، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن تک صرف اللہ کی رسائی ہے، اور کوئی انسان کسی پر ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے جانتا ہے۔ مگر من کا لفظ جو ہے وہ چونکہ ذوی العقول کے متعلق آتا ہے، اس لیے اس کا
اول ترجمہ یہ میں تو من کے نیچے ہر چیز لے لیتا ہوں، مگر لفظی طور پر یاد رکھیں بے من فی السماوات والارض سے مراد ہے ہر وہ وجود جو صاحب عقل یا صاحب فہم ہے، جو زمین و آسمان میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یقیناً ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب یہ بھی وہی مضمون ہے جو دل کی گہرائیوں تک علم رکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو فضیلت دی ہے اس کی کوئی وجوہات ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ اب یہ جو آخری پہلو ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس مضمون سے کیا تعلق ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آئی ہو تو بتائے، ورنہ پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے۔ کیوں جی؟ اہل علم کیا کہتے ہیں؟ زمین و آسمان ہر وجود کے باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر وہ شخص جو فہم رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے کسی قسم کی بھی، جہاں بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس علم کامل کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلت کا فیصلہ فرمایا ہے کہ کون نبی کون کس پر کیا فضیلت رکھتا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ یہ لازم الفضیلت کا مضمون ہی ہے، اور ایسا مضمون ہے جس میں باقی انبیاء کی کتب غالباً شامل نہیں ہوں گی، ورنہ زبور کہنے کا کوئی موقع یہاں نہیں تھا۔ زبور شاید اس ان معنوں میں ہو کہ جیسی تسبیح و تحمید زبور میں ملتی ہے، جو تمام تر انہی باتوں پر مشتمل ہے۔ جتنے خدا کے حمد کے گیت زبور میں گائے گئے ہیں، چونکہ دوسری باتوں سے یہ کتاب خالی ہے، کیونکہ اصل میں تورات ہی ہے جس نے اوامر اور نواہی کا بیان مکمل کر دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ تو زبور کے لیے عشق کے گیت یہ رہ گئے ہیں، اور جیسا حضرت داؤد نے یہ گیت گائے ہیں اس کی کوئی اور مثال کسی کتاب میں ان معنوں میں نہیں ملتی کہ وہ سراسر تمام تر اللہ تعالیٰ کے عشق کے گیتوں پر مشتمل ہو۔ تو ایک یہ پہلو ممکن ہے، چونکہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو بعض انبیاء کو جزوی فضیلتیں بھی ملتی ہیں، حالانکہ شریعت کے لحاظ سے اب صاحب شریعت نہیں تھے اور کلی فضیلت حضرت موسیٰ پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ امکان ہے، اس بات کا امکان ہے کہ داؤد اور زبورہ میں زبور کی جو اپنی خصوصیت ہے وہ پیش نظر ہو۔ خلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو کہہ دے کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم خدا کے سوا کچھ بنا بیٹھے تھے، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے کسی قسم کی تکلیف دور کرنے یا اسے تبدیل کر دینے کی سکت نہیں رکھیں گے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی، تو بلا دیکھو۔ اس کے مان بعد پھر ایک آیت ہے جس نے مفسرین کو کچھ مشکل میں ڈالا ہے، وہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو پکارتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کی طرف وہ وسیلہ چاہتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب اسی لائق ہے کہ اس سے بچا جائے۔
یہ کون لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہوئے، یا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں؟ یہ دونوں معنی پیش نظر رکھیں تو پچھلی آیت سے سرسری نظر میں کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔ پچھلی آیت یہ ہے قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، تو کہہ دے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے خدا کے سوا بنا رکھا تھا کچھ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُم، وہ ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ تم سے کسی قسم کا ضرر کو نقصان دور کر سکیں، ولا تحویلا، اور نہ ہی اس کی نوعیت بدل سکیں۔ تو ان میں سے نہ پکارنے والے یہاں مراد ہو سکتے ہیں، نہ بظاہر وہ جن کو پکارا جا رہا ہے، سوائے اس صورت کے، اور مفسرین نے اگر سے مختلف صورتیں بیان کی ہیں، میرے نزدیک یہی ایک صورت صحیح ٹھہرتی ہے کہ یہاں جیسا کہ قرآن کریم کا انداز ہے، مختلف وقتوں میں مختلف نوع کے مشرک، مختلف نوع کے معبودوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض دفعہ فرضی معبود ہیں، بعض دفعہ مشرکوں کی الگ الگ قسمیں ہیں جو ایک آیت میں زیر بحث آتی ہیں۔ یہاں وہ معبود مراد ہیں جو خدا کے سچے اور پاک بندے تھے، جن کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا گیا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جو آج ہندوستان کی مٹی میں دفن ہیں، جو کامل موحدین تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان کا بہت ہی عزت اور احترام بلکہ گہری محبت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ان کی قبروں پہ دعائیں کی ہیں۔ جو آج تمام کے تمام خدا کے سوا معبودان باطلہ بنا لیے گئے، تو یہ لوگ جب ان کو پکارا جائے گا تو ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے یا کر سکیں گے، کیونکہ وہ تو خود جب تک زندہ رہے وہ محتاج رہے وسیلہ ڈھونڈنے کے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ہر شخص نے اپنے سے بالا کسی کا وسیلہ ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ پتہ کرتے رہے کہ کون زیادہ قریب ہے ہمارے رب کے، جو قریب ہوا اس کے قریب تر ہو گئے۔ تو ان لوگوں پر الزام ہے، بہتان ہے کہ یہ واقعتاً معبودان باطلہ ہیں۔ معبودان تو بنائے گئے، باطل بھی تھے ان معنوں میں کہ معبود نہیں تھے، مگر خود سچے لوگ تھے اور خود خدا کے پاک سچے بواحد اور عاجز بندے تھے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے بھی ڈرا کرتے تھے، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ ڈرنے ہی کے لائق ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بھی ایسی بستی یا اہل بستی نہیں مگر ہم انہیں قیامت سے پہلے ضرور ہلاک کر دیں گے، اور معذبوها، یا عذاب شدیدہ، بہت سخت عذاب دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں ایک لکھی ہوئی بات ہے۔ کیوں دیں گے عذاب اور کیوں قیامت سے پہلے ان کو ہلاک کیا جائے گا یا عذاب شدید دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی تاریخ ہے۔ شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ میں ہلاک کر دوں گا تیرے بندوں کو، وہ وعدہ اکثر کے حق میں شیطان کا پورا ہوا، کیونکہ وہ از خود شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ تو چونکہ بھاری اکثریت انسانوں کی ایسی ہوگی جس نے شیطان کے پیچھے لگ جانا تھا، اس لیے ان سب سے انصاف کا سلوک یہ کیا جائے گا کہ اگر ایک کو ہلاک کیا گیا ہے تو دوسرے کو بھی کیا جائے گا، ایک کو عذاب دیا گیا ہے تو دوسرے کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے معاقنا معذبین حتی نبعث رسولا، تو یہاں بھی ہے کہ وہ عذاب شدید ہے، تو اس سے بھی پتہ کہ خدا تعالیٰ رسول بھیج دے پہلے ایک ایک بستی کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے الگ الگ رسول۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہر بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کے لیے ایک رسول ضرور آئے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں خدا کہتا ہے کہ عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجیں۔ ٹھیک، یہاں تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ،
جی حضور یہاں تو نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ بات، وہ دوسری جگہ ہے. دوسری جگہ ہے. ہاں اب کیا کہتے ہیں آپ، جوڑیں ان کو بتائیں. یہاں وہ کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم او معذب ہوا عذاب شدید، عذاب شدید دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نہیں پتا بہت سی بستیوں سے مراد، اچھا بستیوں سے مراد بڑی آبادی بھی ہو یا ملک ہو. ہاں کیوں نہیں ہو سکتا. وہ ساری بستیاں جو ایک نبی کے پیغام کے ذیل میں آتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ نبی مبعوث کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھیں. دوسرے یہ کہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں خدا کی راہ سے، یعنی خدا کی راہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے پہ لگ جاتے ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں جو ان کو سزا کا سزاوار قرار دیتی ہیں. اور واضح قطعی انکار ضروری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے ہو. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محض نبیوں کے انکار کے نتیجے میں قومیں عذاب میں مبتلا نہیں کی جاتی، اس انکار کے نتیجے میں جو بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خدا سے کاٹے جاتے ہیں، جب تک ان کا منطقی نتیجہ مکمل نہ ہو اس وقت تک ان کو عذاب نہیں آتا. اس لیے مترفیہ والی جو آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو پھر ڈھیل دیتا ہے کہ بدیوں میں جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، جو کھیلنا کھل کھیلیں. جب وہ اپنے آخری نقطہ استطاعت کو پہنچیں گے تب خدا تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. اب یہ عمومی دستور ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ہر بستی کے لیے الگ الگ نبی بھیجا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہر بستی کی سزا رسول اللہ علیہ وسلم کے انکار کی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک قانون قدرت چل رہا ہے جو اپنی جگہ جاری و ساری ہے. سزا اس وقت ملتی ہے جب کہ وہ بدعمالیوں بد کرداریوں میں اس بات کے علم کے باوجود کہ یہ خدا تعالیٰ کی منشاء کے خلاف باتیں ہیں آگے بڑھ جائیں. اور آج کل کے دور میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. جنگ عظیم آئی تھی پہلی، پھر دوسری، اور کئی قسم کے جہاں جو فسادات آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے جن کے متعلق پہلے سے پیشخبریاں کر دی تھیں، تو وہ پیشخبریاں بتا رہی ہیں کہ یہ حوادث سے زمانہ نہیں ہے بلکہ سزا کے قانون کے تابع ہیں. تو بہت وسیع مضمون ہے، اس وقت یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو یہ صرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر قریہ کے لیے الگ نبی کا مبعوث ہونا ضروری نہیں. ایک عالمی نبی کے ذیل میں تمام عالم کے قریہ آ جائیں گے. سمجھ گئے؟ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا ان نرسل بالآیات کہ ہم آیات بھیجیں، آیات لائیں، نشانات لے کر آئیں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ اسے اولین نے جھٹلا دیا تھا، کہ ان کو الاولین نے جھٹلا دیا تھا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے سمود کو ایک ایسی ناقہ کا نشان دیا جو بہت کھلا کھلا نشان تھا، آنکھیں کھول دینے والا نشان تھا. فظلموا بہا، انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم آیات نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کی خاطر، تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ خدا کا خوف کریں. یہ مضمون کیا بنا؟ یہ جو سارا رکوع ہے یہ ایسی آیات سے مرصع ہے جن پر ٹھہر ٹھہر کے غور کرنا پڑتا ہے. وما منع ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ چونکہ پہلوں نے جھٹلا دیا تھا اس لیے ہمیں اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی کہ ان نشانات کو بھیجیں، حالانکہ نشانات اللہ تعالیٰ پھر بھی بھیجتا رہا ہے. جی بھیجتا ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی بھیجتا تھا، اب بھی بھیجتا ہے، تو پھر منع کیسے ہو گیا خدا ان باتوں سے؟ جناب کچھ فرمائیے. اور افطار سے بڑے گمسم ہو کے بیٹھے ہیں، جو بات ہے.
کی گل ہے یہاں آیات کی تکرار مراد ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو آیات پہلے ظاہر ہوئی ہیں انبیاء کے وقت میں ان کی تکرار نہیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا نشان، آپ کے عصا کا نشان، فرعون کو جو 9 نشانیاں دی گئیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، درمیان میں جو مختلف انبیاء کے ہاتھوں مختلف نشان ظاہر ہوئے، وہ سارے وہ نشان ہیں جن کا مطالبہ دشمن کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نشانات نے کیا فائدہ دیا جو اللہ بے وجہ ان کی تکرار کرے۔ الآیات سے مراد وہ معین نشانات ہیں جو پہلے دکھائے گئے اور ان کی تکرار کی گئی، اور اس میں سے ایک مثال خدا نے دی ہے اونٹنی کی۔ تو کیا تم دوبارہ اونٹنی مانگتے ہو کہ کوئی نبی اونٹنی پیش کرے اور پھر اس کی کونچیں کاٹی جائیں اور پھر تم پر عذاب آئے؟ یہ تمہارے لغو مطالبات ہیں۔ ہر نشان جو ظاہر ہوا ہے وہ ایک ڈرانے کی خاطر آیا اور اپنا کام کر گیا، لیکن ان نشانات کو دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عبث فعل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اب بھی نشان دکھائے گا مگر نئے نشان دکھائے گا، اور جو نشان ایک دفعہ ظاہر ہوں گے وہ اپنا کام کریں گے، اور یہ بات ہر دفعہ دہرائی جائے گی کہ ان نشانوں کو دیکھ کر لوگ مانا نہیں کرتے۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے کیا ہے، ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں بھی نشانات دکھائے گئے ہیں، مگر وہ جو پرانے نشان مانگتے ہیں وہ نہیں دہرائے جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تجھ سے کہا کہ یقین تیرے رب نے انسانوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تجھے وہ رویا نہیں دکھائی جو تجھے دکھائی گئی، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ مگر لوگوں کی آزمائش کی خاطر، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ قرآن ہی میں ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈرائیں گے یا ڈراتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر ہمارا یہ ڈرانا انہیں بہت بڑی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا کرنے کے سوا اور کوئی اثر نہیں دکھاتا۔ اس آیت کا ہر جز قابل توجہ ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر محض ترجمہ سیکھنا بے معنی ہے۔ محض ترجمہ کوئی مضمون نہیں دے گا آپ کو جب تک آپ اس آیت کو سمجھے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے کہا، اذ قلنا، جب ہم نے کہا تجھ سے، ان ربک احاط بالناس، تیرے رب نے الناس کا احاطہ کر لیا ہے، کیا مراد ہے؟ کیسے احاطہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں جو اس تمام آیت کے معنی ہیں اس کا میں نے موازنہ کرنے کے لیے بعض مفسرین دیکھے ہیں، اور ہمارے مدیر جاوید صاحب نے اس میں مدد کی میری، مگر جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ کہیں نہیں ملا، لیکن قرآن کی اگلی آیات قطعی طور پر ثابت کریں گی کہ جو میں مفہوم سمجھتا ہوں وہ درست طور پر محل ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے۔ اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، اس سے بغیر بات کیے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ آیت اس مضمون میں فٹ ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ ایک عالمی نبی آیا ہوا ہے، وہ جو ابھی بات ہوئی تھی قریہ والی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کبھی عالمی نبی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اور خدا تعالیٰ کے کلام نے سارے بنی نوع انسان کو گھیر لیا ہو، اب وہ بچ کے نکل نہیں سکتے۔
آخری فیصلے کا زمانہ آ گیا ہے کہ وہ دور آ گیا ہے جس کے بعد اب ہر قوم کا فیصلہ کیا جائے گا. اس کا اس پہلی آیت سے تعلق ہے. وَمَا مَنَعَ أَن نُرْسِلَ بِالْحَقِّ، نہیں اس سے پہلے جو تھی بستیوں کی ہلاکت کی جو تھی، ہاں اِن مِّن قَرْيَةٍ، وہ گئی کہاں؟ ایک آیت پہلے وَمَا مَنَعَ أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ ہے اس سے پہلے، اس سے پہلے 50 تو میں نیچے غلط جگہ رکھی گئی ہے. رکھی گئی تو چلیں چھوڑیں. مقصد جو ہے وہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ وہاں ایک کلیتاً گویا کہ ہر زمانے کی ہر بستی کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ کسی نبی کے زمانے میں ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہر نبی کا پیغام کا دائرہ محدود تھا اور تمام دنیا پہ محیط نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت سے پہلے ہم نے لازماً ہر بستی کو ہلاک کر دینا ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا پیغام ملنا چاہیے جو عالمی نوعیت کا ہو، اور ہر بنی نوع انسان کے حصے پر حجت تمام ہو جانی چاہیے. میرے نزدیک یہی مضمون ہے جو آگے بڑھتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اِذ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جو ہم نے تجھ سے کہا کہ اب تیرے آنے سے انسانیت کا گھیرے میں آ گئی ہے، اب کوئی انسان کا حصہ ایسا نہیں جو تیرے پیغام سے باہر رہا ہو. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ رویا جو ہم نے تجھے دکھائی وہ بنی نوع انسان کے فتنے کہ یا ابتلاء میں ڈالنے کے لیے تھی یا آزمائش کے لیے تھی. اور شجرہ ملونہ فی القرآن ہے، قرآن میں شجرہ ملونہ. اس کے معنی جو مختلف مفسرین نے کیے ہیں وہ یہ ہیں. ابن کثیر، علامہ جلال الدین محمد بن احمد المحلہ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا سے واقعہ اسراء مراد لیا ہے. اور واقعہ اسراء اس لیے لیا حضرت خلیفۃ المسیح اول نے خصوصیت سے کہ اسراء میں وہ یہود کی تباہی کا منظر دکھایا گیا ہے اور ایک قوم کا انجام دکھایا گیا ہے. اور چونکہ یہود کو حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول قرآن کی روح سے ملعون قرار دیتے ہیں، بار بار لعنت آئی ہے، اس لیے شجرہ ملعونہ جو فی القرآن میں ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اعراب القرآن کے مصنف محی الدین الدرویش نے رویا سے ایک تو اسراء والی رویا مراد لی ہے، دوسرا یہ لکھا ہے کہ وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند میں دیکھا، جو اپنی نیند میں دیکھا وہ مراد ہے. علامہ راضی 2-3 تشریحات پیش فرماتے ہیں. ایک، رویا سے مراد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قریش کے پچھاڑ کھا کر گرنے کے مواقع دکھائے تھے وہ مراد ہے. ایک یہ کہ اس سے مراد وہ رویا ہے جس میں آپ کو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن جب حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روکا گیا تو یہ بات بعض لوگوں کے لیے فتنہ کا موجب بنی، اس لیے فتنہ کے یہ معنی لے لیے گئے. اکثر مفسرین کا خیال ہے، امام راضی تیسری بات یہ بیان کرتے ہیں، اس سے مراد وہ رویا ہے جو لیلۃ الاسراء کو دکھائی گئی، اور یہی بات ہے، یعنی اسراء کا جو مضمون ہے اس پر تقریباً تمام مفسرین متفق ہیں. شجرہ ملونہ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ زقوم ہے، طعام الاثیم، جو گناہگاروں کا کھانا ہوگا اور جہنم میں ہوگا. کہتے ہیں ہر مکروہ چیز کو، تغلیظ چیز کو لوگ ملون کہا کرتے تھے، اس لیے شجرہ ملونہ سے مراد ہے. میرے نزدیک اس آیت کا واضح تعلق اس آیت کریمہ سے ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء.
तोती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कसजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार। क्योंकि आगे जाके जब ये आयत का तर्जुमा देखेंगे तो बहुत ही वाज़ेह इस मज़मून के साथ इसका ताल्लुक़ बनता जाएगा और खुलता चला जाएगा। बस पहला तैयबा शजरा है जिसकी ज़मीन में गड़ी हुई है और उसकी कलाम से तशबीह दी गई है और सारी बात ही हुस्न कलाम की हो रही है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कलाम बताया गया है उसकी अता किया गया अज़मत है, उसकी बयान है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जैसा कि यहाँ आगे भी जिक्र आएगा, पहले भी और जगह आ चुका है, कुफ़ार मक्का पूरी कोशिश करते थे कि आपको उखाड़ लें ज़मीन से, आपके पाँव हल्के कर दें, यहाँ तक कि आप जिस तरह उखड़ा हुआ पौधा है इस तरह इधर उधर बहते फिरते जाएँ, उनकी बातें माने, कभी इस तरफ हो जाएं कभी उस तरफ हो जाएं, या ज़मीन से आपको निकाल के बाहर किया जाए। इस्तफ़ज़ा के ये सारे माने रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ में कुफ़ार ने इस्तेमाल कर लिए और नाकाम रहे। और शजरा तैयबा जिसकी जड़ें ज़मीन में साबित हैं, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह वो कलाम है जो आप पर नाजिल हुआ जिसने आपको एक ज़िंदा कलाम बना दिया। आसमान में इसकी शाखों से मुराद वो रोया इसरा नहीं बल्कि वो मेराज है। मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन में सब्त इतना कामिल था और कौल साबित इतना पुख्ता था कि उसके नतीजे में जो बुलंदी आपकी शाखों को नसीब हुई है वो दुनिया में किसी नबी की शाखों को नसीब नहीं हुई। बस वो मेराज का वाक़या जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नौ इंसान से आगे निकल जाते हैं, वो इसमें मेरे नज़दीक मुराद है। और उसके बाद यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून कह के वो मसल कलिमतिन खबीसतिन कसजरतिन खबीसा, ये मलूना जो दरख्त है ये भी कुरान करीम में मज़कूर है। इसके साथ ही जिस आयत में शजरा तैयबा का जिक्र है उसी आयत के साथ शजरा खबीसा का भी जिक्र है। ये दो चीज़ें इकट्ठी मज़कूर हैं। और शजरा खबीसा की तारीफ़ ये फरमाई गई है कि उसको करार कोई नहीं होता, वो आज यहाँ कल वहाँ, आज ये दीन कल वो दीन, और वो बेजान होकर एक रद्दी और ज़लील चीज़ बनकर हवाओं के रुख पर चलता रहता है। चुनांचे फरमाया वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, हम उनको डराते हैं इस तरह और मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, उनको ये हमारा डराना बड़ी गुमराही के सिवा और किसी चीज़ में तब्दील नहीं करता। अब पहले निशानात जो अंबिया को दिए गए थे वो दोहराए नहीं जा रहे। वो कौन सा ऐसा निशान है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है जो फिर दोहराया भी नहीं जाएगा? वो आपका आलमी पैगाम शरीयत देना है। इसलिए अहाता बिन नास का मज़मून इस पर सादिक़ आता है। यानी कोई नबी ऐसा निशान लेके नहीं आया जिसकी किताब को खुदा ने आलम के लिए, कुल आलम के लिए भेजा हो और उसने तमाम बनी नौ इंसान का घेरा डाल लिया हो। और कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसके कदम उखाड़ने की ऐसी कोशिश की गई हो मगर इतना मजबूती के साथ वो कायम रहा हो कि उसकी शाखें सबसे ज़्यादा ऊपर निकल जाएं। और मेराज ने जिस बात को साबित कर दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त सब अंबिया बल्कि सब मखलूक़ात से आगे बढ़ गई, ये मज़मून है जो बताया गया है। और ये बात लोगों के लिए फितने का मूजिब है। यानी ये दोनों बातें लोगों को इब्तिला में डालती हैं। जो दुश्मन इस्लाम है वो उससे तकलीफ़ उठाते हैं और उनका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। वह शजरतल मलूनत फिल कुरान। इस मज़मून के बाद
اب اگلی آیات دیکھیں تو وہی قول ثابت کی بات اور آغاز وحی اور اس سب مضامین کو قرآن کریم پھر اب اٹھاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب تمام فرشتوں کو جس نبی کو سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بنی نوع انسان کو گھیرے میں لینے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا نبی آیا جس کے متعلق اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کلہم، کہ وہ سب اس آدم کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، الا سجدوا الا ابلیس، اس کا انکار کر دیا، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس چیز کو جسے تو نے مٹی سے، گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب گیلی مٹی کا تعلق درختوں کی نشو و نما سے اور زندگی کی نشو و نما سے ہے، اور گیلی مٹی ہی نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی برپا کرنا تھا جس سے شجر طیبہ نے پیدا ہونا تھا۔ تو مضمون آپس میں گہرے تعلق، یہ مضامین آپس کے میں گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی، وہ شیطان کہتا ہے ارایتک ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نے ہم پر مجھ پر فضیلت دے دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے مہلت دے تو قیامت کے دن تک میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا، ان کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کے ماننے والوں کو، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگوں کو۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قال احزب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اس نے کہا جاؤ فمن تبعک منہم، اور تمہیں بھی چھٹی ہے اور تمہارے ماننے والوں کو بھی چھٹی ہے۔ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اور تمہاری جزا جو ہے وہ جہنم ہوگی بھرپور جزا، کیونکہ آگ سے پیدا ہونے کا فخر ہے، اور آگ والوں کے لیے جہنم سے بہتر بھرپور جزا کو ہو نہیں سکتی۔ اب یہاں دیکھ لیں وہ بس تفصیل کا مضمون آ گیا۔ پودا خبیث پودا وہ ہے جس کو اکھیڑ دیا جائے اور وہ زمین میں قائم نہ رہ سکے۔ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اب یہاں بھی قول کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو آواز دے کر بلاوا بھیج سب کو، اور اپنے قول کے ذریعے ان کے پاؤں اکھاڑ۔ قول کے ذریعے پاؤں اکھاڑنے سے مراد ہے شکوک، شبہات اور دین میں فتنے پیدا کرنا، ایسی باتیں کرنا جو دین سے انسان کا دل اکھاڑ دیں اور اس کو ثبات قدم نہ رہے۔ فرمایا جو کچھ کرے وہ اجلب علیہم بخیلک، اور اپنے سوار بھی چڑھا لا ان پر، ورجلک، اور اپنے پیادہ بھی، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور ان کا شریک بن جا ان کے اموال میں اور ان کی اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کار۔ اب شیطان کے تمام حربے بیان ہو گئے، اور جہاں تک شیطان کے غلبے کا تعلق ہے یہ شرک کے ذریعے ہے، اور اولاد اور مال کی حرص جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے شیطان کے غلبے کا، اور انہی چیزوں میں انسان خدا کا شریک بناتا ہے، اور شیطانی وساوس کے ذریعے سمجھتا ہے کہ میرا دیندار یا میرا رازق اور میرا رزق عطا کرنے والا شیطان ہے، یا خدا کے سوا جھوٹے وسائل ہیں، اور ان ذریعوں سے لوگ بچے بھی طلب کرتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اموال بڑھانے کی ایک دوسرے سے کوشش کرتے ہیں۔ تو تمام جنگ جو ہے وہ اموال اور اولاد کی جنگ ہے، جس میں بھاری اکثریت انسانوں کی شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ان ذرائع سے شیطان ان پر قابو پاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا مگر جھوٹا، دھوکے والا۔
غرور دھوکے کو کہتے ہیں، تکبر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ تکبر ہوتا ہی دھوکہ ہے۔ تو شیطان دھوکوں کے سوا یا دھوکے کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کی پیروی میں جو رزق ملتا ہے، جو اولاد عطا ہوتی ہے، وہ کبھی بھی تسکین قلب و جان نہیں بن سکتی۔ وہ نعمتیں جس کو انسان نعمتیں سمجھتا ہے، شرک کے ذریعے کمائی ہوئی یا خدا کو چھوڑ کر کمائی ہوئی، وہ ہمیشہ انسان کے دل میں ایک آگ بھڑکا دیا کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایسے لوگ تسکین کی موت نہیں مرتے، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود خالی رہتے ہیں، بلکہ ایک آگ سے بھڑک اٹھتی ہے سینوں میں۔ بس یہاں کی آگ جو نامرادی کی آگ ہے، جو اس حقیقت کی پہچان ہے کہ تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے جلن کے، یہ وہاں کی آگ بنے گی اور اس جہنم کا پیشرو ثابت ہوگی جس میں بالآخر ان کو جھونکا جانا ہے۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہاں میرے بندے، ان پر تجھے کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ بس جو تیرے بندے بنیں گے وہ اس لیے تجھے ان پر غلبہ ہوگا، تیرے بندے وہ خود بن گئے ہیں۔ جو میرے بندے ہیں اور میرے رہیں گے ان پر تجھے کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ وہ بندے ہیں جو تیرے بندے بھی بنے ہوئے ہیں، جو عبداللہ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان پر شیطان کو کسی قسم کی دسترس نہیں ہے۔ تیرا رب بطور وکیل کے کافی ہے۔ تو پہلے فرمایا تھا تو وکیل نہیں، تجھے ہمیں بنایا۔ اب فرمایا وکیل نہیں بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ جن کا تو وکیل بننا چاہتا ہے، جو حقیقت میں تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ ان کا وکیل ہے، اور تیرا بھی وکیل ہے، اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی وکیل ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے چلاتا ہے سمندر میں کشتیاں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم، یہ لفظ کشتیاں ہیں یا کشتیاں ہیں شاید، مجھے الہام میں ہے کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، وہاں کاف کے نیچے زیر یاد ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ کہ نہیں؟ کشتی تو کھیتی کشتیاں ہی رہتی، کیوں؟ کشت تو اور چیز ہے نا، کشتی کھیتی کو کہتے ہیں۔ کشتی نہیں کھیتی کو کہتے، کشت کہتے ہیں کھیتی کو۔ عام طور پر کشتی بھی سنتے ہیں اور کشتی بھی سنتے ہیں، مگر اس الہام کے تعلق میں تو ہم بچپن میں قادیان میں ہمیشہ یہی پڑھا کرتے تھے، کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں۔ چیک کریں جی واپس جا کے اس کے لفظ۔ کشتی نہیں کہتے، کشت کہتے ہیں۔ ہاں کشتی نہیں ہے، وہ کشتے ہے، زیر ہے، تے کے نیچے زیر ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشت کھیتی کو کہتے ہیں، کشتی کھیتی کو نہیں کہتے۔ اب وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا تھا۔ اور اب وہی کہہ رہی ہوں تو کیا فائدہ کہنے کا، تو میں کہہ چکا ہوں، بات کھول چکا ہوں۔ وہ تے کے نیچے زیر جو ہے وہ اور ہے، وہ اضافت کی زیر ہے۔ اگر کسی چیز کو مضاف کیا جائے تو اس کے نیچے اردو میں زیر دیتے ہیں۔ کشتیاں تھیں جو سیکنڈ وار میں جہاز میں لڑی ہیں، وہ کشتیاں ہی بنتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں ٹکرائی ہیں، لڑائی انہوں نے کی ہے، تو وہ کشتیاں ہیں۔ یہ بحث نہیں ہو رہی کہ وہ کھیتیاں یا کشتیاں ہیں، یہ بحث ہو رہی ہے کہ تلفظ کیا ہے، اردو میں کچھ کشتی ہے یا کشتی ہے۔ کشتی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لفظ کشتی ہے، کشتی ہے۔ اردو زبان میں کچھ لفظ ایسے آتے ہیں جن کے اعراب پہ بولنے میں اور لکھنے صحیح ہونے میں فرق ہوتا ہے، اور ان کو پھر جو صحیح ہوتا ہے اس کو غلط العام صحیح کہتے ہیں، کہ بولا یہ جاتا ہے لیکن اصل میں یہ ہے۔ اچھا، یہ اس میں اصل کیا ہے اور غلط العام کیا ہے، یہ بحث ہے۔ نہیں
چھوڑ دیں اس کو، ڈکشنری سے پڑھی دیکھ لیں گے جا کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. یہاں بھی اب شرک کا جو رجحان ہے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. شیطان خدا کے بندوں کو اپنے شرک کی طرف بلاتا ہے، اور لیکن جب وہ آزمائے جاتے ہیں آخری صورت میں ان کی دل کی آواز گواہی دے دیتی ہے کہ اصل خدا تھا صرف بچانے والا، باقی دنیا کے سارے سہارے جن کی طرف جاتے رہے سب جھوٹے تھے، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اب دیکھ لو نعمتیں خدا ہی کی ہیں جو تمہیں عطا ہوتی ہیں، جس کی طرف جو خدا ہی کی طرف سے تمہیں عطا ہوتی ہیں، پھر تم اس کا شریک بنانے لگتے ہو. مگر جب تمہیں سمندر میں چلتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہلاکت کا وقت آ پہنچا ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کے سوا ہر دوسرا سہارا تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اور سوائے اس کے تم کسی کو پکارتے ہی نہیں. اس وقت مشرک بھی کسی بت کا نام نہیں لیتا، بلکہ جس شخص کو، جس وجود کو سب سے بڑا اصل خدا سمجھتا ہے اسی کا نام لیتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور پھر جب تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تم اس سے اعراض کرتے ہو، اس سے منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ہی ناشکرا ہے. اس ناشکرا پن اور شرک دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور شرک پیدا ہی ناشکرا ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اس لیے بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان ناشکرا بنے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تم جب خدا سے دعائیں کر کے نجات پا لیتے ہو، وہ تمہیں خشکی پر امن سے پہنچا دیتا ہے، اور پھر تم واپس شرک کی طرف لوٹتے ہو، تو کیا تمہیں اس بات کی ضمانت ہے، امن تم، کیا تم اس بات سے امن میں ہو، ان یخسف بکم جانب البر، کہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے، کیونکہ زمینیں پھٹ جاتی ہیں اور ان میں انسان غرق ہو جایا کرتا ہے. بعض ابھی حال ہی میں بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں امریکہ میں، جن میں پورے کا پورا پل کا پل ہی غائب ہو گیا، اندر چلا گیا کہیں، اور کاریں اور بڑے بڑے سڑکوں کے ٹکڑے نظر سے ہی غائب ہو گئے. زمین کھلی ہے اور پھر آپس میں ملی تو وہ چیزیں سب اندر ڈوب گئیں. تو فرمایا تمہیں یہ کس بات کی ضمانت ہے، یہ ضمانت کہاں سے مل گئی کہ تمہیں زمین میں نہیں دھسا سکتا. اور یرسل علیکم حاصبا، اور یا تم پر وہ تیز جھکڑ چلائے، لا تجدوا لکم وکیلا، تو تم اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی مددگار نہ پاؤ. اور یہ دونوں چیزیں امریکہ میں خاص طور پر نمایاں طور پر ہوتی ہیں. زلزلوں سے زمین کا پھٹنا اور زمین میں دھس جانا، اور ہواؤں کے تیز جھکڑ جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بھاری وزنی ٹریکٹروں کو اور بڑی بڑی بھاری مشینوں کو، کرینوں تک کو اچھال دیتے ہیں سینکڑوں فٹ تک اوپر، جیسے ان میں کوئی جان ہی نہ ہو، وزن نہ ہو. یہ استفزا کا مضمون ہے جو اس صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اس بات کی بھی تمہیں تسلی ہے کہ دوبارہ پھر سمندر میں کبھی نہیں جاؤ گے، پھر جاتے ہی رہنا ہے، اور وہاں طوفان آتے ہی رہیں گے. اس لیے تمہیں یہ کیسے امن نصیب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ایسے حالات سے تم پر ایسے حالات وارد نہیں کر سکتا کہ تم سمندر میں جاؤ اور تیز ہوائیں چل پڑیں. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور اس کے نتیجے میں تیز اور تند ہوائیں تم پر چل پڑیں. فیغرقکم بما کفرتم، تو پھر وہ تمہیں غرق کر دیں
اپنی ناشکری کی وجہ سے جو تم نے پہلے تجربے میں ناشکری کی تھی، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، پھر ہمارے خلاف تم کوئی بدلہ لینے والا نہیں پاؤ گے۔ جب ہم کچھ فیصلہ فرماتے ہیں کسی کو سزا دینے کا، پکڑنے کا، تو اس کے خلاف کوئی بدلہ لیا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر دوبارہ تمہیں ہم نے پکڑا تو پھر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا، تم نجات پا ہی نہیں سکتے، نہ تم اپنے غصے اتار سکتے ہو کسی طرح۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اب یہی مضمون شکر گزار بندوں کے تعلق میں بیان فرمایا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جن کے لیے کشتیاں بنائی گئیں، خدا تعالیٰ نے فضل کے بے شمار راستے کھولے۔ اگر سمندری سفر نہ ہوتے تو انسان کی ترقی ہزاروں میل پیچھے رہ جاتی۔ بے شمار فوائد سمندری سفر کے ذریعے انسان کو نصیب ہوئے، اور جو انکار کرتے ہیں پھر ان کی غرقابی بھی سمندروں میں لکھی جاتی ہے۔ کشتیاں چلتی ہیں، تاہو کشتیاں نے ثابت کر دیا کہ بڑی بڑی قوموں کی غرقابی ان سمندروں میں لکھی گئی، اور جب خدا نے چاہا کہ ان کو نشوروں کو پکڑیں تو کوئی ان کی پیش نہیں گئی، ان کی اپنی بنائی ہوئی کشتیاں ہی ان کو لے کر غرق ہو گئیں۔ لیکن وہ لوگ جن کی خاطر خدا نے دراصل یہ نعمتیں پیدا فرمائی تھیں، وہ بنی آدم ہیں جن کی عزت فرمائی خدا نے، جن کو انعام دیا۔ کرمنا سے مطلب ہے ان کو عزت کا رتبہ بخشا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بر کا بھی ذکر تھا کہ بر میں بھی لوگ غرق ہوا کرتے ہیں، ان کو سمندری طوفانوں سے بھی اللہ بچاتا رہا اور بچاتا ہے، اور زمین میں غرق دھنسنے سے بھی ان کو بچا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی مثال ہے، چھوٹے سے بچے تھے تو جو دریا آپ کو غرق نہیں کر سکا فرعون کو غرق کر گیا، اور وہ جو حامان تھا وہ اپنے سب لشکروں سمیت غرق ہو گیا، قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں خشکی میں غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بچانا تھا اسے ان دونوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات بخشی۔ تو فرماتا ہے ہم نے جن کو عزت بخشی ہے وہ سمندروں اور خشکیوں کے بادشاہ بنائے جاتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہترین چیزوں کے ذریعے ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم ان کو بہت سی ان مخلوقات پر فضیلت بخشتے ہیں جنہیں ہم نے فضیلت بخشی۔ کثیر ممن خلقنا تفضیلا میں ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے تخلیق کا، جس کی تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں، لیکن یہ آیت غور سے پڑھنے کے لائق ہے۔ رزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ بعض دوسری جگہ کل عالم پر ہر چیز پر فضیلت کا ذکر ہے، اور یہاں ان کا حوالہ دے کر اکثر وہ جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان پر ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اصل میں یہاں چونکہ تمام بنی نوع انسان میں نیک لوگ اور انعام پانے والے مراد ہیں، اور ہر ایک کو فرشتوں پر فضیلت نصیب نہیں ہوئی، اور سب نبیوں کو بھی مخلوق کی ہر اعلیٰ چیز پر فضیلت نصیب نہیں ہو سکی، یعنی مقابلے میں، سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس لیے یہ گنجائش چھوڑی گئی ہے۔ تو اتنے یہاں بیان کرنا کافی ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے اب اجازت چاہتا ہوں۔ یہ پورا ہو گیا نا جتنی تلاوت کی تھی، باقی انشاءاللہ کل